الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے تمام ناظرین، اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے مناجات شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو آپ لوگ سن رہے ہیں. مناجات شعبانیہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اواخر میں ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں: وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. اے مسلمانوں، تم اپنی نظروں کو ماہ رمضان المبارک میں بچا کے رکھو ان چیزوں سے کہ جن چیزوں کی طرف دیکھنا حرام ہے. یعنی ایک عظیم اور ایک بلند بالا اور ایک بابرکت رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا ایک عظیم مہینہ، جس کے آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ اس کی عظمت بیان ہو سکے اور اس کا مقام بیان ہو سکے. یاد رکھنا کہ ماہ رمضان المبارک میں تم نے اپنی نظروں کو محفوظ رکھنا ہے. تم نے اپنے ان نظروں کو ان چیزوں کی طرف استعمال کرنا ہے کہ جن چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کی طرف دیکھنا ثواب ہے. تم نے اپنے اس نظروں کو بچا کر رکھنا ہے ان چیزوں کی طرف جن کی طرف دیکھنا حرام ہے. اب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کی مقام، اس کی منزلت، اس کی مرتبت بیان کیا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں؟ اکثر جو روزہ داران ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل اٹھا لیا، موبائل اٹھا کر ہم یوٹیوب میں جا کر پتہ نہیں کیا کیا ہم دیکھتے ہیں، اور گوگل میں جا کر ہم کیا کیا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کی طرف کیوں دیکھتے، کہا ہم وقت پاس کر رہے ہیں. اب یہ مختلف جو ہیں لعب والی جو کھیلیں ہیں اس میں ہم کھیلتے ہیں تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک کا جو ایک عظیم مہینہ ہے اور اس کا مقام بلند ہے، اس تمام اوقات کو چھوڑ کر ہم اس لعب میں اپنا آپ کو کیا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. ماہ رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف تم نے استعمال کرنا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان چیزوں کی طرف تم اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھو کہ جن چیزوں کی طرف دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے. آگے فرماتے ہیں: وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَعَكُمْ. اور تم اپنی اس کانوں کو بچا کے رکھو ان آوازوں کے سننے سے کہ جن کی سننا تمہارے لیے حرام ہے. یعنی ان چیزوں کے سننے سے تم اپنے ان کانوں کو بھی بچا کر رکھیں کہ جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اب ہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان فقط کھانا پینا کو بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، فقط پانی پینا، فقط ان چیزوں کو بند کرنا روزہ نہیں ہے،
بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عام بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کیا ہے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارا پیر بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارا ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارا ہر اعضاء کے ساتھ ساتھ کیا ہے روزہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری آنکھیں روزہ نہیں ہے، تمہارا کان روزہ نہیں ہے، تمہارا پیر روزہ نہیں ہے، تمہارا ہاتھوں اگر ان کا اگر کوئی روزہ نہیں ہے تو سمجھو کہ کأنہو آپ ایک بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، بلکہ آپ ایک پیاس کو برداشت کر رہا ہے، کما حقہو آپ کو روزہ دار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں تم وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ اَيْتَامِكُمْ، تم اس ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کے یتیموں کا خیال کریں، ان کے ساتھ شفقت کر لیں، ان کے ساتھ محبت کر لیں جیسا کہ تم اپنے یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناجات شعبانی میں سب سے زیادہ اس ماہ رمضان المبارک میں جو تاکید کی گئی ہے وہ ہے یتیموں کے ساتھ شفقت، مساکین کے ساتھ شفقت اور بیواؤں کے ساتھ شفقت، یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے، اس چیز کو بہت زور دی ہے۔ تم اس وقت ماہ رمضان المبارک میں یاد رکھنا تمہارے آس پاس یتیم ہوں گے، تمہارے آس پاس پڑوس میں غریب ہوں گے، مساکین ہوں گے، ان کا خیال کرو۔ تم جس طرح اپنے جو یتیم بچے ہیں اس کے ساتھ شفقت کرتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں تم اپنے کیا ہے لوگوں کا بھی، یتیموں کا بھی خیال کریں۔ اتنا ثواب ہے، جیسے کہ پہلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا ثواب ہے۔ اگر انسان اتنا گناہگار ہے، دنیا میں کوئی احساس، کوئی چیز نہیں ہے جس کی ذریعے سے اس کے گناہ اگر دھو سکے، اگر ایک چیز ہے تو وہ ہے یتیم کے ساتھ شفقت۔ اگر کوئی شخص شفقت کرے کسی یتیم کے ساتھ تو وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کسی قبرستان سے جب گزرنے لگے تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا ایک مسلمان پہ، ایک بندے خدا پہ اللہ کے عذاب نازل ہو رہا ہے، اور 1 سال کے بعد جب جناب عیسیٰ دوبارہ پلٹ کے آنا ہوا، اس قبرستان کی طرف دیکھا تو اس قبر پہ جو پہلے عذاب نازل ہو رہا تھا اب اس پہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے اللہ کے سامنے دعا کہ پروردگار یہ ماجرا کیا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پچھلے سال جب میں گزر رہا تھا تو آپ کی عذاب اس پہ نازل ہو رہا تھا، اب جب میں ادھر ابھی اس سال جب واپس پلٹ کے جب آیا ہوں تو آپ کی رحمتیں برکتیں اس کیا ہے بندے خدا پہ برس رہی ہیں۔ اس وقت آواز آئی، اے عیسیٰ، جب بندے خدا دنیا سے چلے گئے تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے اندر ایک اچھائی پیدا کی، اس نے اپنی تربیت کی اس بیٹے نے، اور اس کے بیٹے نے ایک یتیم کی شفقت کی، یتیم کی پرورش کی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اس کے بیٹے نے ایک یتیم کے ساتھ شفقت اور اس کی تربیت کی، اور اس کو اس کا کھانا وغیرہ دے کر اس کی تربیت کی اور اس کی پرورش کی۔ اس چیز کو اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کی سبب سے اس بندے خدا کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر کے اب اس کی اوپر رحمت اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس حد تک یتیم پروری میں اتنا ثواب، اس حد تک یتیم پروری میں برکتیں، یعنی وہ شخص کی دنیا میں اتنا گناہگار ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا کوئی عمل ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر کے اس کو جنت میں جا سکے، سوائے ایک عمل جو کہ تاریخ میں بھی ہے اور احادیث میں ہے، وہ ہے یتیم پروری۔ یتیم پروری ہے ایسا عمل ہے کہ کوئی شخص اگر خوش قسمت ہے، وہ انسان اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے کامیاب ہے۔ اتنی
اس کی ثواب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جب مکے کے زمانے میں تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ شفقت، یتیموں کے ساتھ پیار محبت، یتیموں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ آئے ہم دیکھتے ہیں مولا امیر المومنین کے زمانے میں کہ راشن آدھی رات کو رسول امیر المومنین علیہ السلام راشن کندھے پر رکھ کر یتیموں کے گھروں تک پہنچا دیتے تھے، اور کسی یتیم کو بھی پتہ نہیں ہوتے تھے کہ یہ کون ہے۔ روایت میں ہے کہ جب مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد مولا امام حسن مولا امام حسین دفن کر کے جب وہ پلٹ کے واپس آ رہے تھے تو کسی جگہ پر رونے کی آواز آئی۔ مولا امام حسن نے مولا امام حسین سے کہا کہ بھیا آپ یہاں پر ٹھہریں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دیکھا کہ ایک خراب جگہ پر ایک نابینا شخص رو رہا ہے۔ مولا امام حسن پہنچتے ہیں، کہا کہ اے شخص تم کون ہو، کیوں رو رہے ہیں؟ اس نابینا شخص نے کہا کہ اے بندے خدا، 3 دن سے میں بھوکا پیاسا ہوں، ایک شفیق انسان مجھے راشن دیا کرتے تھے لیکن وہ 3 دن ہوئے ہیں کہ میں اس کی زیارت نہیں کر پا رہا، وہ نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن مولا امام حسن نے کہا کہ آیا وہ شخص تمہارے پاس اگر لائیں کیا تو پہچان سکتے ہیں؟ کہا میں تو نابینا ہوں لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اس شخص کی آواز اور تمہاری آواز ملتی جلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا امام حسن نے کہا اے شخص، افسوس ہے وہ شخص دنیا میں نہیں ہے، اب دنیا سے وہ چلے گئے ہیں۔ جو ہی سنا تو وہ نابینا شخص بہت رویا مولا امیر المومنین کی شہادت پہ۔ یعنی ایسے یتیم لوگ، ایسے مساکین لوگ جن کو پتہ کوئی نہیں ہے کہ مولا امیر المومنین راشن پہنچا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کون پہنچانے والا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو جہاں پر ایک غریب بندے کو 2 کلو اگر چینی اور 1 گٹھو اگر چاول بھی رہے تو 100 بندے نے مل کے اس کے اندر تصویر بنا کر ہم سوشل میڈیا پہ اس کو چڑھا رہے کہ بھئی ہم اس کی کیا ہے بھئی مدد کر رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں، 2 کلو چینی دے رہے ہیں اور 100 بندے اس پہ ہاتھ رکھ کر ہم اس کی تصویر بنا کر کیا ہے شیئر کر رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اس کی کیا ہے مدد کریں۔ لیکن جب ہم اپنے اماموں کی طرف آتے ہیں، اماموں کی سیرت دیکھتے ہیں، امام علیہ السلام ائمہ طاہرین چھپا کے پتہ ہونے نہیں دیتے ہیں کہ روایات میں ہیں کہ مولا امام سجاد علیہ السلام کو جب غسل دیا تو مولا امام سجاد کا فرزند رو پڑے، کہا کہ یابن رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میرے بابے کے کندھے پہ ورم ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یابن رسول اللہ یہ ورم کیوں ہے؟ کہا کہ میرا باپ آدھی رات کو راشن کندھوں پر رکھ کر یتیموں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے۔ میرے باپ یتیموں کے گھروں میں، بیواؤں کے غریب اور مساکین کے گھروں میں رات کو آدھی رات کو راشن پہنچایا کرتے تھے۔ عزیزو، ہم طاہرین ائمہ طاہرین کی سیرت کو دیکھیں، کوشش یہی رہی ہے ان تک ان کا حق، ان کا حصہ پہنچ سکیں۔ اور بہت ایسے لوگ ہیں جو اس زمانے میں بھی ہے کہ وہ کوشش یہ ہے کہ وہ چھپا کے دے رہے ہیں۔ واقعاً خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ رمضان المبارک میں اپنا حصہ، اور کوشش یہ ہوتی کہ وہ اپنا حصہ یتیموں تک پہنچا سکیں، غریبوں تک پہنچا سکیں، مساکینوں کے تک پہنچا سکیں، بیواؤں تک پہنچا سکیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان۔ بشارت دی ہے مطہرین نے، بشارت دی ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے کامیاب ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے ماہ رمضان المبارک میں یتیموں کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور ہر وہ محتاج
ان کے ساتھ مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار وہ لوگ جو اس وقت ماہ رمضان المبارک میں یتیموں کے ساتھ یتیموں کے لیے راشن پہنچا رہے ہیں، مساکینوں کے لیے راشن پہنچا رہے ہیں، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات کے ساتھ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، جو مدد کر رہے ہیں، پروردگار ان کے مال و رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل